کہتے جی کہ حضور کے دور میں کفار جو ہیں وہ لمبے کپڑے پہنتے تھے تاکہ اپنا تکبر ظاہر کریں. اگر ہم لمبے پہنیں اور تکبر نہ ہو پھر بھی حضور نے منع کیا ہے. تکبر نہ بھی کرو دوسرے کو نظر آئے گا کہ جو لوگ اپنے چادروں کو زمین پہ گھسیٹ گھسیٹ کے چلتے ہیں. ایک دفعہ اتفاق یہ ہوا کہ ایک علاقے کا یعنی چھوٹے سے علاقے کا ایک سردار ایک بادشاہ آیا, کعبے کا طواف کر رہا تھا. اس کے پیچھے ایک غریب آدمی بھی طواف کر رہا تھا. اب اس نے جو جبے کبے پہنے ہوئے تھے نا جی وہ زمین پہ لٹک رہے تھے. اتفاق سے غلطی سے اس غریب کا اس کے کپڑے پہ پاؤں آ گیا. پاؤں آئے تو اس کو کھچ لگی. اس نے دیکھا کہ یہ کون ہے, تھپڑ مارا اس کے منہ پہ. وہ روتا ہوا حضرت امیر المومنین حضرت عمر کے پاس گیا کہ اس طرح طواف کر رہا تھا, ایسے ایک آدمی تھا, اس کے کپڑے پہ میری غلطی سے میں نے آمدن تو پاؤں نہیں رکھا لیکن اس نے مجھے طواف کی حالت میں تھپڑ مارا ہے. حضرت نے حکم نہیں پکڑ کے لے آؤ اس کو. وہ جب اس کو لے آئے تو اس وقت حضرت امیر المومنین جو امیر المومنین تھے اور 40 لاکھ مربع میل کا جو حاکم تھا وہ مٹی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور مٹی کی اینٹ رکھ کے سوئے ہوئے تھے. اور وہ جو سردار تھا نا وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کی اسی حالت میں بھی اتنا رعب دیکھا جو میں نے بڑے سے بڑے بادشاہوں کے دربار میں بھی نہیں دیکھا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس بندے کو تم نے تھپڑ مارا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں مارا. اور انہوں نے کیوں مارا ہے؟ اور نے کہا حضرت میری قیمتی کپڑے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, اتنی قیمتی میری چادر ہے, اتنی قیمتی میرا جبہ ہے, اس نے اوپر پاؤں رکھ دیا. تو آپ نے فرمایا کہ بدبختو, آدھے تم چلتے ہو, آدھے کپڑے تمہارے زمینوں پہ چلتے ہیں, تو اللہ کے غریب کہاں جائیں؟ تم کپڑوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہے ہو تو کچھ تم چلتے ہو کچھ کپڑے چلتے ہیں, مسکین کی طرح جائیں. میں نے کہا سیدھے کھڑے ہو جاؤ. فرمایا مارو اس کو تھپڑ جیسے مارا تھا تمہیں. وہ تو بھرا ہوا تھا نا غصے میں, تیار ہونے کو. فرمایا ٹھہر جاؤ, اتنی زور سے مارنا جتنی زور سے تمہیں مارا تھا, ورنہ قیامت میں عمر ذمہ دار نہیں ہوگا. اس نے کہا حضرت یہ فیصلہ تو میں نہیں کر سکتا, وہ کتنی دور تھا, بہرحال میں نے معاف کیا. تو اس لیے یہ لمبے کپڑے پہننا جو ہے اس کی وعید ہے, ویل للاعقاب من. حضور نے فرمایا کہ یہ ٹخنے سے نیچے پہننے والے جو ہیں یہ حصہ جو ہے جہنم میں ڈالا جائے. یہ کیا ہے کہ مغروری ہو یا مغروری نہ ہو, ہر قبر میں حضور پاک تشریف نہیں لے آتے, یہ جاہل لوگوں نے بنایا ہوا ہے. لیکن اگر ہر قبر میں حضور آتے ہیں تو کیا گنگا رام کی قبر میں بھی آتے ہیں؟ کوئی سکھ مر جائے, ہندو مر جائے, یہودی مر جائے, اس کی قبر میں بھی حضور آتے ہیں. اور جہاں حضور آ جائے وہاں عذاب ہوتا ہے. وہ تو اللہ نے فرمایا میرا مدنی مکے والوں پہ میں کیسے عذاب کروں, آپ جو یہاں رہتے ہیں. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, آپ موجود ہیں, میں کیسے عذاب بھیجوں؟ آپ جب باہر جائیں گے نا میں ان کو ٹھیک کر دوں گا. یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے کہ حضور ہر قبر میں آتے ہیں. بعض کہتے ہیں آتے تو نہیں ہیں لیکن قبر تک پردے ہٹا دیے جاتے ہیں, یہ بھی جھوٹ ہے. صرف سوال ہوتا ہے من ربک ما دینک ما تقول فی حق هذا الرجل الذی بعث فیکم. اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے جو نبی بنا کے بھیجا گیا؟ یہ تھوڑا ہے کہ حضور سامنے ہے. اچھا پھر تم پہچانتے ہو کہ مردہ پہچان لے گا؟ یعنی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن کو نہ عقل قبول کرتا ہے نہ نقل قبول کرتا ہے. خانہ کعبہ کا طواف کب سے شروع ہوا؟ جب سے خانہ کعبہ ہے زمین پر. پہلے فرشتے کرتے تھے, پھر حضرت آدم نے کیا. 7 چکر کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے. آدم علیہ السلام نے جب طواف کیا تو اس کو طواف کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا.
حضرت ابراہیم نے جب کعبہ بنایا اور اس کے بعد حج کا ارادہ فرمایا تو آپ کیسے ربنا ارنا مناسکنا، ہمیں بتلائیں گے مناسک کیسے ہم ادا کریں، سب اللہ نے فرمایا۔ یہ لوگوں کے دماغوں میں پتہ نہیں یہ فتنے پیدا کیوں ہوتے ہیں کہ جی اللہ نے مغرب کی 3 رکعتوں کا حکم کیسے نے فرمایا، عشاء کی 4 رکعتوں کا حکم کیسے نے فرمایا؟ جاہل آدمی، جب حضور نے پڑھی ہے بات ختم ہو گئی۔ حضور کا ہر عمل ہر قول اللہ کے فرمان کے بغیر نہیں ہوتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے جب تک ہم وحی نہیں کرتے۔ بندے نے منت مانگی تھی کہ اگر میرا بیٹا ہوا تو 2 تولے سونا داتا دربار پہ خیرات کروں گا، تو یہ شرک ہے۔ اب داتا دربار پہ خیرات نہ کرو، وہ 2 تولے سونا کسی مدرسے کو دے دو، دین کے مدرسے میں جا کے داخل کر دو جہاں دین پڑھایا جاتا ہے۔ داتا دربار پہ کیا ہوگا؟ وہاں تو بیٹھے ہوئے ہیں مجاور کھانے کے لیے ماشاءاللہ۔ آپ کو شاید پتہ نہ ہو، ایک دفعہ اللہ معاف کرے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ کوئی پولیس افسر مضبوط آ گیا، اس نے چھاپا مارا تو نیچے سے منشیات، چرس، کوکین، حفیم اور غیر عورتیں پکڑی گئی، وہ جو مجاور استعمال فرماتے تھے یا بیچتے تھے۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ بھی یاد حضرت علی حجویری کی یہاں قبر ہی نہیں ہے، ایسے اللہ نے ان کو تو محفوظ رکھا ہے، تم خام خواہ ٹکرے مار رہے ہو۔ یہاں قبر نہیں ہے، حضرت علی حجویری کی قبر ہے آپ کے ہاں باغ ہے نا شالیمار، اس کی دیوار کے نیچے، یہاں بیٹھ کے حضرت عبادت کرتے تھے، یہاں قبر نہیں ہے آپ کی۔ اللہ نے ان کی قبر کو محفوظ رکھا، انہوں نے ساری زندگی توحید بیان کی ہے تو اللہ نے ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی قبر کو شرک سے محفوظ رکھا۔ آپ ٹکرے مارتے رہے، وہاں حضرت کی قبر ہی نہیں ہے، جو مرضی ہے۔ یہ تو سونے کے دروازے لگائے ہوئے ہیں کہ کعبے کا دروازہ ہے تو پھر داتا کا بھی، داتا تو اللہ کو کہتے ہیں، کسی بندے کو داتا کہنا تو شرک ہے۔ ابھی تو یہی قرآن پڑھے تھے، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے برابر کسی کو نہ کہو کہ تو بھی داتا اور یہ بھی داتا، وہ آسمانوں میں داتا، یہ زمین میں داتا۔ یہ جو ہے جی حضرت داتا کی نگری ہے اور یہ پیر پاک پٹن والوں کی نگری ہے، خدا کی نگری تو تمہارے ملک میں ہے ہی نہیں نا۔ 1965 کی جب جنگ تھی نا جی، تو مجھے خود ایک آدمی نے کہا، اچھا خاصا پڑھا لکھا، وہ کہنے لگا جی کہ ہندو فوج جب کچھ گرفتار ہوئی تو وہ کہتے تھے کہ ہم حیران ہیں کہ ہمارے پائلٹ جب اوپر سے بم برساتے تھے تو یہاں کوئی سبز کپڑے پہنے ہوئے بزرگ کھڑے تھے جو پکڑ لیتے تھے، وہ بم پھٹتے ہی نہیں تھے۔ اب ہم ان بزرگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ میں نے کہا 1970 میں پھر بزرگ ناراض ہو گئے تھے، ایسے تمہارا ملک 2 ٹکڑے ہو گیا، پیر سارے ناراض ہو گئے تھے۔ خدا کا خوف کرو یار۔ حضور کو جنگ احد میں شکست ہو گئی، دندان شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، وہاں تو کسی نے تلواریں نہیں پکڑ لی، تمہارے پیروں نے بم پکڑ لیے۔